السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، سب سے پہلے ہم سب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے ہم سب کو آج کے مقدس دن میں اس مقدس مقام پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ روز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو امن و سکون، عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائے، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین اکرام، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں، اور ہمارا دین کوئی ناقص دین نہیں ہے، بلکہ کامل و مکمل دین ہے۔ انسانوں کی ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ پوری زندگی میں مسلمان کسی بھی موقع پر یہ محسوس نہیں کرتا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور میرے دین نے مجھے کچھ رہنمائی نہیں کی۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ زندگی کا گھریلو حصہ ہو، کاروباری حصہ ہو، سفر ہو یا حضر ہو، عبادات ہو کہ معاملات ہوں، کچھ بھی ہو، ہمارے دین نے ہم کو ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اور مسلمان کو یہ حکم دے دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں اسے حالات کے دھارے میں نہیں بہنا ہے، بلکہ اسلام کی رہنمائی پر چلنا ہے۔ دنیا جدھر بھی جا رہی ہو وہ ادھر ہی جائے جدھر اسلام نے جانے کا حکم دیا ہے۔
یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان حالات کے دھارے میں بہنے والی قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان خود حالات پیدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس امت کی شان ہی اللہ نے بتائی ہے کہ اس امت کو دنیا کے لوگوں کے لیے لایا گیا ہے کہ یہ امت جب چلے تو دنیا کے لوگ اس امت کے پیچھے پیچھے چلیں۔ ایسا کامل اور مکمل دین ہمیں اسلام نے عطا کیا۔ انسانوں کی بہت بڑی ضرورت سیاست ہے۔ سیاست سے مراد موجودہ سیاست نہیں، جس کی تعبیر دھوکے سے کی جاتی ہے، وعدہ خلافی سے کی جاتی ہے، لوٹ کھسوٹ سے کی جاتی ہے، ظلم و جبر سے کی جاتی ہے، حرص اور لالچ سے کی جاتی ہے۔ یہ والی سیاست نہیں، بلکہ سیاست کی وہ اصلی شکل جس کی دنیا کو ضرورت ہے، سیاست کی وہ اصلی شکل جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھائی ہے، سیاست کی وہ اصلی شکل جو خلفائے راشدین نے پیش کی ہے، سیاست کی وہ اصلی شکل جو ہر انسان کا دل اور اس کا دماغ قبول کرتا ہے، سیاست کی وہ اصلی شکل جس کا ہر انصاف پسند آدمی مطالبہ کرتا ہے، جس کو ہم اسلامی سیاست کہتے ہیں۔ یہ سیاست بھی دین اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسلامی سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلامی سیاست کا مطلب رعایا کے حقوق، عوام کے حقوق کا تحفظ ہو۔ اسلامی سیاست کا مطلب ہوتا ہے ہر آدمی کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت کا تحفظ۔ اسلامی سیاست کا مطلب ہوتا ہے مظلوم کی حمایت اور ظالم کی پکڑ۔ اسلامی سیاست کا مطلب ہوتا ہے عدل و انصاف کا قیام۔ اسلامی سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو عوام کے مال اور ان کی املاک کا محافظ و امین سمجھنا۔ اسلامی سیاست کا مطلب ہوتا ہے خود کو عوام کا خادم سمجھنا، اور اسلامی سیاست کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے نفاذ اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے شوق میں ڈوبے ہوئے رہنا، اور اسلامی سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے اپنے مفاد کی قربانی دینا۔ یہی اسلامی سیاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پیش فرمائی تھی۔ یہی اسلامی سیاست خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش فرمائی تھی۔ یہی اسلامی سیاست سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیش کی۔ تمام خلفائے راشدین نے یہی اسلامی سیاست پیش کی، اور اس اسلامی سیاست کو صرف مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ دنیا کی ہر قوم نے قبول کیا، چاہے وہ اس زمانے کے مجوسی ہوں، چاہے اس زمانے کے یہودی ہوں، چاہے اس زمانے کے نصارہ ہوں، چاہے اس زمانے کے ستارہ پرست ہوں، چاہے اس زمانے کے بت پرست ہوں،
جو بھی قومیں اس زمانے میں یعنی نبی کے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا کے اندر رہتی بستی تھی، جنہوں نے اسلامی سیاست کو اور اسلامی حکمرانوں کو دیکھا، انہوں نے تو اپنے اپنے طور پر دعائیں کی کہ ہمیں اس مسلم حکمران نصیب ہو، ہمارے علاقوں میں اسلامی حکومتیں آئیں۔ ہمارا کام دینی رہنمائی ہے، ہم کو دین کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ مدارس میں اساتذہ کرام قرآن مجید پڑھاتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ یہ جو مدارس میں دینی کتابیں پڑھاتے ہیں علماء کرام کو اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ یہ جائیں اور قوم کی دینی رہنمائی کریں۔ ایک عالم دین کا کام دین اسلام کی ترجمانی کرنا ہے، ایک عالم دین کا کام لوگوں کو دین سکھانا ہے، ایک عالم دین کا کام ایک مسلمان کو یہ سمجھانا ہے کہ دنیا کس طرف بھاگ رہی ہے اور ہمیں کس طرف بھاگنا ہے۔ ایک عالم دین کا کام مسلمان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہیں دین تم سے کتنا چھین لیا گیا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تم کو دین سے کتنا دور کر دیا گیا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے اندر سے اسلام کی سوچ کیسے چھین لی گئی ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے ایمان کو سلب کرنے کی تیاری کیسے ہو رہی ہے۔ کیونکہ مسلمان کو اگر احساس ہی نہیں ہوگا کہ مجھے لوٹا گیا ہے، مجھے چھینا گیا ہے، تو پھر وہ اپنے دین و ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ آج کے مسلمان کو یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جس شکل میں چھوڑا تھا اور جو شکل مسلمانوں کو دی تھی کہ دنیا کو اس شکل پر قائم رکھنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، آج دنیا اس شکل پر قائم نہیں ہے، اسی لیے تباہ ہو رہی ہے۔ اور ایک ایسا سسٹم دنیا میں چلا دیا گیا ہے کہ مسلمان کو احساس پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ جس سسٹم میں ہم بہے جا رہے ہیں یہ کچھ اور ہے اور جس طرف ہم کو جانا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اگر یہ مسلمان کو احساس رہے گا تو وہ کوشش کرے گا، منصوبہ بنائے گا، کم از کم جہاں تک ہو سکے وہ پرہیز کرے گا اور جتنے سے کام چل سکتا ہے اتنے سے کام چلانے کی کوشش کرے گا اگر اسے معلوم ہو، اور اگر معلوم نہ ہو تو پھر وہ دھڑلے کے ساتھ اسلام کے مخالف سمت میں چلتا جائے گا، اور شیطان بھی اسے بہکا دے گا کہ تم جو راستہ چل رہے ہو وہی اسلام کا بھی راستہ ہے۔ معزز حاضرین کرام، اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مسلمان صرف اتنا سمجھ لے کہ مجھ سے کیا چھینا گیا ہے اور میرے اطراف جو ماحول ہے اور مجھے جن کاموں کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے اس میں اسلام کہاں تک ہے اور غیر اسلامیت کہاں تک ہے، اس کا احساس ایک مسلمان کو ہونا بہت ضروری ہے۔ انقلاب مسلمانوں میں آئے گا تو اگر کسی مسلمان کو اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان ہے تو اس کو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ مسلمانوں میں انقلاب آئے گا تو اخلاص کی بنیاد پر آئے گا، ایمانداری کی بنیاد پر آئے گا، قربانیوں کی بنیاد پر آئے گا، کبھی بے ایمانی کی بنیاد پر، خود غرضی کی بنیاد پر، جھوٹ اور خیانت کی بنیاد پر مسلمانوں میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اور محض سیاسی مضبوطی سے بھی مسلمانوں میں انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ دینداری کے اعتبار سے مسلمان مضبوط نہ ہو جائے، حالانکہ سیاست اسلامیہ بھی دین ہی کا حصہ ہے۔
آپ ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھیے. ہمارے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں سے معاہدہ بھی کیا کہ ہم کو اور آپ کو امن و امان کے ساتھ رہنا ہے. تو ایک طرف مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے مسجد کی بھی بنیاد رکھی، اور دوسری طرف دوسری قوموں سے معاہدہ بھی کیا کہ مسلمان کی جان اور اس کا مال محفوظ رہے. آپ دیکھیے اس وقت مسلمانوں کے جو حالات تھے، اگر آج ویسے حالات ہوتے تو مسلمان کہتا کہ مسجد بعد میں بنیاد رکھیں گے، پہلے ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، مسجد بنائیں گے، نماز کون پڑھے گا، پہلے ہم کو اپنے حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ کے رسول تشریف لائے تو پہلے مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. اس کے بعد پھر دیگر قوموں سے بھی معاہدہ ہوا کہ ایسے ایسے ہم لوگ رہیں گے. یعنی نبی کی سیرت کے اس حصے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ آپ نہ دین کو فراموش کر سکتے ہیں، نہ سیاست کو فراموش کر سکتے ہیں. اور سیاست سے مراد موجودہ دور کی سیاست نہیں جو جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور لفاظی پر مبنی ہے. میں اسلامی سیاست کی بات کر رہا ہوں. وہ اسلامی سیاست جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے پیش کیا، وہ اسلامی سیاست جس میں رعایا کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، جس میں مظلوموں کی حمایت ہوتی ہے اور ظالموں کی پکڑ ہوتی ہے، جس میں ہر شہری کو اس کا حق ملتا ہے، انصاف کا قیام ہوتا ہے، اس اسلامی سیاست کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 313 صحابہ کرام کو لے کر میدان بدر میں اترے تھے تو اس وقت بھی ہمارے نبی نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب جائیں گے واپس مدینہ منورہ تو نماز پڑھ لی جائے گی، جب جائیں گے تو روزہ رکھ لیا جائے گا، جب جائیں گے تو قرآن شریف پڑھ لی جائے گی، ابھی ہم کو صرف جنگ کرنا ہے. نہیں، نماز کا وقت آیا نماز بھی ہوئی، قرآن مجید پڑھنے کا وقت آیا قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوئی، دعا کا وقت آیا رو رو کر دعائیں بھی کی گئی، اور لڑنے کا وقت آیا تو پھر میدان میں جان کی بازی بھی دکھائی گئی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے آج کا مسلمان غافل ہے، خلفائے راشدین کے عہد سے آج کا مسلمان غافل ہے. مسلمان کو اس بات کا احساس نہیں رہا کہ اس سے کیا لوٹا گیا ہے، اس سے کیا چھینا گیا ہے. سب سے بڑی غلط فہمی آج کے مسلمان کی یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اور غلبے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، ہمارا کاروبار آگے بڑھ جائے، ہمارے لیے آزادیاں حاصل ہو جائیں، اسی کا مطلب بس مسلمانوں کی ترقی ہے. نہیں، مسلمانوں کی ترقی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس وقت سمجھی جائے گی کہ معاشرے میں نیک لوگوں کی تعداد بڑھے، مسجدیں آباد ہوں، سود کی شرح کم ہو، مسلمانوں میں رشوت کا چلن کم ہو، زنا اور اس کے معاملات ختم ہوں، بے حیائیاں اور بے پردگیاں ختم ہوں، مسلمانوں میں دینداری نظر آنے لگے، مسلمان مسجد میں نماز بھی صحیح پڑھتا ہوا نظر آئے اور دکان پر بیٹھے تو تجارت بھی بہترین کرتا ہوا نظر آئے، وہ اپنے گھر میں بھی کامیاب نظر آئے، باہر بھی کامیاب نظر آئے. مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ اس کا دین و ایمان بھی محفوظ ہے، تب کہا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا غلبہ ہے. کیونکہ مسلمانوں کا غلبہ اسلام کے نفاذ سے ہوتا ہے. جتنا اسلام ظاہر ہوگا اتنا مسلمان غالب ہوگا، جتنا اسلام کا نفاذ ہوگا اتنا مسلمان غالب ہوگا. آپ دیکھیے، ہم ہمیشہ عارضی بنیادوں پر گفتگو نہیں کرتے، دائمی بنیادوں پر ہماری گفتگو ہوتی ہے. تھوڑے دنوں کے لیے پرجوش بن جانا،
چند ہی مسائل کے لیے جوش دکھانا، دیگر بھی مسائل ہیں مسلمانوں کے، بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمارا جوش ایک بے ہنگم سا جوش ہے، غیر مرتب جوش و ولولہ، بغیر جائزے کے، بغیر لائحہ عمل کے ہماری تگودو ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنا جائزہ ہی نہیں لے گی کہ ہمارا نقصان کیا ہوا ہے اور تلافی کیا کرنا ہے، نقصان کو روکنا کیسے ہے، جو نقصان ہوا اس کو حاصل کرنا کیسے ہے، تب تک وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور مسلمانوں کے لیے صرف آگے بڑھنا نہیں ہے، دینداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اسلام کے مظاہرے کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی رضا کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنا ہے۔ اور مسلمان اس کے بغیر آگے بڑھنا چاہے گا تو اللہ نے مقدر فرما دیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم محنت کر کے آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن مسلمان صرف محنت کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، محنت کے ساتھ اسے دینداری بھی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف محنت سے ہم آگے بڑھ جائیں گے تو اس کو مسلمانوں کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، دینداری ختم ہوئی، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ مسلمانوں کو غالب کرتا ہے تو دینداری غالب کرتی ہے، اور انہیں اگر ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں کوئی چیز ڈھکیلتی ہے تو وہ بھی ان کی دینداری سے دوری، پرہیزگاری سے دوری، اسلام سے دوری ہے جو ان کو ذلت کے گڑھے میں ڈھکیل دیتی ہے۔ معزز حاضرین کرام، یہ وقت ہر مسلمان کو یہ سوچنے کا ہے کہ جب میں مروں گا تو مجھے پوچھا جائے گا کہ جس زمانے میں تم تھے اس میں تم نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان ایک ہی طرح کی خدمت کرے۔ بہت سے لوگ، اگر میں سیاست میں مصروف ہوں تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بھی پکڑ کے اسی میں مصروف کروں کہ آپ بھی اسی میں مصروف ہو جائیے۔ اگر آپ تعلیمات میں مصروف ہیں تو ضروری نہیں کہ سیاست میں مصروف آدمی کو پکڑیے آپ بھی تعلیمات میں مصروف ہو جائیے۔ آپ اگر اسلام کے کسی اور شعبے میں مصروف ہیں تو ضروری نہیں کہ تمام کو اسی شعبے میں بھریے۔ اسلام کے کئی شعبے ہیں، اسلام کے کئی میدان ہیں، ہر آدمی ہر میدان کے لائق نہیں ہوتا، ہر آدمی ہر شعبے کے لائق نہیں ہوتا۔ جس کے اندر جیسی صلاحیت ہے وہ ویسا میدان منتخب کرے اور اس پر کام کرے۔ لیکن بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں سب کو وہی کام کرنا چاہیے، دوسرے کاموں کی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہے۔ آپ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کو پڑھیے۔ ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کا عروج، اسلام کا نفاذ، اسلام کا غلبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو اندر سے پہچانتے تھے۔ میدان جنگ میں کس کو بھیجنا ہے، مسجد میں درس دینے کے لیے کس کو بٹھانا ہے، سیاست کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے کس کو بٹھانا ہے، جج کس کو بنانا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر ایسی صلاحیت تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام میں سے جس کے اندر جو صلاحیت تھی ان کو اس میدان میں لگا کر بتا دیا کہ تم کو دوسرے میدان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے تم کو سپہ سالار بنایا تو تمہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ قاضی کیا کر رہا ہے۔ اگر میں نے تمہیں قاضی بنایا تو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے اندر قضا کی صلاحیت ہے، تم میدان قضا میں اسلام کا غلبہ کرو۔ تمہارے اندر سپہ سالاریت ہے، تم میدان جنگ میں اسلام کا غلبہ کرو۔ تمہارے اندر مشورہ دینے کی، معاملات کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ دارالخلافہ میں رہو، مشورہ دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، جبکہ ان کے زمانے میں مسلمان فوج ہر طرف جا رہی تھی، مگر 5-6 صحابہ ایسے تھے جن کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینے سے نکلنے نہیں دیا۔ بہت بڑے وہ لوگ بہادر بھی تھے، مگر ان کے اندر معاملات کو سمجھنے کی گہرائی، معاملہ فہمی، قوت فیصلہ اور مشورہ دینے کی اہلیت اتنی بہترین تھی
کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تمہارا میدان جنگ میں جا کر شہید ہونے سے زیادہ زندہ رہ کر اسلام کے لیے مشورہ دینا فائدہ مند ہے۔ ان کو مدینے میں رکھا، اور جن کے اندر میدان جنگ کی صلاحیتیں تھیں ان کو مدینے میں رہنے نہیں دیا، ان کی زندگی میدان جنگوں میں گزر گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ مدینے میں رہ کر مشورہ نہیں دیتے تھے، میدان جنگ میں رہتے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں شورائی مجلس میں تھے، مجلس شورا میں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اگر اسلام کو آدھی دنیا پر نافذ کیا اور غالب کیا تو ان کی صلاحیت یہ تھی کہ صحابہ کرام سے ان کی صلاحیت کے مطابق ہر شعبے میں کام لے کر ہر شعبے کو مضبوط کیا، پوروں کو ایک شعبے کے پیچھے نہیں لگا دیا کہ سب اسی میں لگ جاؤ، کیونکہ اسلام ایک شعبے کا نام نہیں ہے، اسلام کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے کے لیے مختلف صلاحیت کے لوگ چاہیے، ہر شعبے میں آدمیوں کو لگانے کی ضرورت ہے، اور ہر شعبے والے کو دوسرے شعبے کا احترام بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے شعبے کی بھی ضرورت ہے، اس کے شعبے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کے پاس آج سیاسی موضوع اتنا گرم ہے کہ اس موقع پر تو ہر مسلمان کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور پڑنا چاہیے سیاست کو سمجھنے کے لیے۔ اس موقع پر تو مسلمان کو خلفائے راشدین کا دور پڑنا چاہیے کہ آخر دنیا کے اندر اسلامی سیاست اتنے بڑے پیمانے پر کیسے کامیاب ہو گئی۔ پریشانی یہ ہے، بہت کڑوی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، سیاست کا میدان ہمارے خلفائے راشدین کا دور پڑھیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی سیاسی عہدے پر تو دور کی بات ہے، مدینے کے بازاروں میں آنے کے لیے بھی انہوں نے تعلیم کا ایک معیار رکھا تھا کہ جس کو خرید و فروخت کے مسائل نہیں معلوم اس کو مدینے کے بازار میں آنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے وہ سیکھے خرید و فروخت کے مسائل، اس کے بعد بازار میں آئے۔ سیاسی عہدوں تک جانا تو چھوڑ دیجیے، عوامی عہدوں تک جانا تو چھوڑ دیجیے، لیکن آپ دیکھ لیجئے جس شکل پر خلفائے راشدین نے دنیا کو چھوڑا تھا، آج جو ایک سیاست کی غلط شکل دنیا کے سامنے ہے وہ کیوں ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے اکابر کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مسلمان کو پہلے اسلامی سیاست سمجھنا چاہیے کہ اسلامی سیاست جس کا قرآن و حدیث میں حکم ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد رائج سیاست کو سمجھنا چاہیے کہ جو سیاست رائج ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز دونوں کو ملا کر یہ سمجھنا چاہیے کہ اب امکان کیا ہے، کتنا ہم اسلامی سیاست کو اس میں منطبق کر سکتے ہیں، یا مجبور ہیں تو کس حد تک رائج سیاست کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ یہ پورا موازنہ کرنے کے بعد وہ شخص پھر قائد کہلاتا ہے، پھر عوام کی وہ صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جو پڑھ لکھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکا، جو پڑھ لکھ کر انجینئر نہیں بن سکا، جو پڑھ لکھ کر وکیل نہیں بن سکا، وہ قائد بن گیا۔ ایک ایسا میدان جس میں کسی کو بھی گھسنے کی اجازت ہے، چاہے کچھ سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، چاہے اس کے اندر اچھے صفات ہو یا نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلامی سیاست کا اور اسلامی قائد کا جو نظریہ پیش کیا تھا، کیا وہ آج ایک مسلمان کو معلوم ہے؟ مسلمان کو معلوم تو ہونا چاہیے، چانس چاہے ہو یا نہ ہو، معلوم تو ہونا چاہیے تاکہ اس کے قریب جو نظر آئے اس کو منتخب کیا جا سکے۔ خلفائے راشدین کے بیانات کو پڑھیے، اللہ کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں، ایسا شخص جس کے اندر حکومت کی حرص نہ ہو، حکومت کو آزمائش سمجھے، رعایا کے حقوق کا محافظ ہو، قوم کی دولت کا وہ خود کو امین سمجھے، اور اس کے بعد مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑا ہونے کا جذبہ ہو، ظالم سے پکڑ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو، اور اپنی اس عوام کی اور قوم کے مفاد کے لیے اپنا مفاد قربان کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ یہ صفات اسلام میں بتائے گئے کہ یہ صفات جن کے اندر ہو ان کو منتخب کرنے کے لیے قرآن و حدیث نے خلفائے راشدین کو احکام دیے تھے۔ خلفائے راشدین نے دنیا کو وہی پیغام دیا تھا کہ حکومت کو کوئی چانس نہ سمجھے بلکہ آزمائش سمجھے کہ مجھے بہت آزمائش سے اس سے گزرنا ہے، کیونکہ پوری عوام کا ذمہ دار ہے۔ تو جس کے اندر حکومت کی حرص ہو اسے اسلام نے حکم دیا کہ وہ قوم کی خدمت نہیں کر سکتا۔
مال کا لالچ ہو وہ نہیں کر سکتا، بدعہدی ہو، خیانت ہو، قوم کے مال کو اپنا مال سمجھے نہیں کر سکتا، مظلوم کی حمایت کا جذبہ نہ ہو نہیں کر سکتا، ظالم کو پکڑنے کی ہمت نہ ہو نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں، یہ صحیح وقت ہے ایک مسلمان کو خلفائے راشدین کے دور کو پڑھنے کی۔ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے، ہم سسٹم نہیں بدل سکتے، جو نظام چل رہا ہے اسی پر چلنے پر ہم مجبور ہو، لیکن کم از کم ہم کو معلوم تو ہو کہ ہمارے پیارے آقا نے، خلفائے راشدین نے جو نظام دنیا کو دیا تھا وہ کیا تھا، اور اب جو چل رہا ہے وہ کیا ہے، اور ہم کس حد تک اس کو لے سکتے ہیں، کس حد تک اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یا کس حد تک اس کو چھوڑ سکتے ہیں، کس حد تک اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر یہ احساس بھی رہے گا تو ایک باشعور قوم ہمارے سامنے ہوگی، صحیح مشورہ دینے والی قوم ہمارے سامنے ہوگی۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تھوڑی بہت فکر ہے، لیکن ہمارے اندر یہ فکر نہیں ہے کہ بحیثیت مسلمان جب میرے دین نے سیاست پر بات کی ہے، ہمارے خلفائے راشدین نے سیاست کے اصول پیش کیے ہیں، تو بحیثیت مسلمان مجھے جاننا تو چاہیے کہ کیا ہے اسلامی سیاست، کیا ہے اسلامی رہنمائی کے اصول، اور اگر معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کو جائزہ لینے کی صلاحیت کیسے ملے گی، اس کو منصوبہ بنانے کی صلاحیت کیسے ملے گی، اور اس کو لائحہ عمل کیسے ملے گا، اور اس کے اندر یہ احساس کیسے پیدا ہوگا کہ ہمارے نبی نے جس حال میں دنیا کو چھوڑا تھا ہم اس حالت میں نہیں رہے، دنیا نے اس حالت کو پلٹ کر رکھ دیا ہے، نبی نے جو راستہ بتایا تھا ہم دوسرے راستے پر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں، اس سے پلٹ کر آنے کے لیے ہمارے لیے کیا راہیں ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور ابھی دیکھیے ماحول جب ختم ہو جائے گا تو سب جوش ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، اسلام کی تاریخ پڑھیے، مسلمان کے لیے زندگی کا ایک بھی دن سکون سے بیٹھنے اور سکون سے سونے کا نہیں ہے۔ جنہوں نے انقلاب پیدا کیا ان کی زندگیوں کو پڑھیے، نہ نبی نے کبھی اپنی زندگی میں ایک دن آرام سے چین کی نیند کی، نہ خلفائے راشدین نے کی، نہ ائمہ اربعہ نے کی، نہ سرکار غوث اعظم نے کی، نہ نور الدین زنگی نے، نہ صلاح الدین ایوبی نے، نہ ان کے بعد آنے والے دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والے بڑے بڑے لوگوں نے، کسی نے نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اسلام کو سمجھنے میں اور دنیا کے حالات کو سمجھنے میں، اور دنیا کے حالات کے مطابق اسلام کو ہم کس طرح سے دنیا میں نافذ کر سکتے ہیں، یا اسلام پر کتنا چل سکتے ہیں، یا اگر دنیا میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں تو کتنا مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان کی اولین ترجیح دین اسلام کا تحفظ اور اس کی حفاظت ہوتی تھی، اور وہ مسلمانوں کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے اور مسلمانوں کی دینداری کے لیے ہمیشہ وہ جوش و خروش میں رہتے تھے، اور کوئی وقتی جوش و خروش ان کا نہیں ہوتا تھا۔ آج بہت ضرورت ہے ہم سب لوگ ہر شعبے پر غور کریں۔ سیاسی شعبہ بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ مسلمان اس شعبے پر کب غور کرے گا۔ تعلیم کا شعبہ بھی ہمارا منتظر ہے، تجارت کا شعبہ بھی ہمارا منتظر ہے، ہر شعبہ ہمارا منتظر ہے۔ ہر شعبے میں ہم ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنی اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیجئے، میں کس شعبے میں فٹ ہو سکتا ہوں، کدھر میں کام کر سکتا ہوں، اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے مفاد کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ جواب دے سکیں گے کہ میری طاقت اتنی تھی، میری طاقت بھر میں نے اسلام کے لیے یہ کوشش کی ہے، میری اتنی طاقت تھی، اپنی طاقت بھر مسلمانوں کی میں نے یہ خدمت کی ہے۔ کچھ ایسا کر کے دنیا سے جائیے کہ اگر کوئی بہت بڑا کارنامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ بھی کر سکے تو اپنی آپ چھوٹی موٹی کوئی خدمت ہی صحیح اس کو پیش کر دیں۔ اس دور میں چھوٹی موٹی خدمت بھی کر لینا بہت بڑی خدمت ہے۔ اس غفلت کے دور میں اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر کے بے ہنگم طریقے پر اور بے شعوری کے انداز میں بھیڑ چال نہ چلیں، بلکہ ایک منظم چال چلنے کے لیے منظم طور پر منصوبہ بندی کر کے، شعور پیدا کر کے، اپنے اندر اخلاص پیدا کر کے کچھ دن اسلام کے لیے کرنے کی ہر مسلمان کوشش کرے گا، یا اکثر مسلمان کوشش کریں گے، تو مسلم قوم کے لیے کوئی انقلاب پیدا ہوگا۔ ورنہ صرف گڑبڑ ہوگی، آوازیں بلند ہوں گی اور وقتی جوش و خروش ہوگا، لیکن
انقلاب کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد